أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم فرعون کے قوم کے درباریوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ یقیناً فرعون کے قوم کے درباریوں نے کہا کہ یقیناً یہ جانکار جادوگر ہے، فائق فی علم السحر، یہ سحر کے علم میں فائق ہے، وفی الشعراء انہ من قول فرعون، اور سورہ شعراء میں ہے کہ یہ فرعون کا قول ہے بذات خود، فکأنہم قالوا معه علی سبیل التشاور، تو گویا کہ ان لوگوں نے کہا فرعون کے ساتھ مشورے کے طور پر، تو قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کیا ہے؟ قال الملأ کا لفظ ہے یہاں، اور یہی مضمون سورہ شعراء کے اندر ہے، وہاں ہے وقال فرعون، کیا ہے کہاں؟ فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر ہونے کا ذکر سورہ شعراء میں کیا کیا گیا ہے؟ فرعون کی زبانی کی، فرعون نے خود کہا کہ یہ تم میں کا بڑا جادوگر ہے، سمجھا؟ اور یہاں یہ ہے کہ درباریوں نے کہا، کیا کہا؟ درباریوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ علم والا جادوگر ہے، یہ فائق جادوگر ہے، بڑا جادوگر ہے۔ تو سورہ شعراء میں کہنے والے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ فرعون کی طرف۔ یہاں کہنے والے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ درباریوں کی طرف۔ تو دونوں آیتوں کے اندر بظاہر تعارض ہو گیا، تو تعارض نہیں ہے دونوں آیتوں کے اندر۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا مَعَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّشَاوُرِ کہہ کر کے کہ مشورے کے طور پر درباریوں نے فرعون سے کہا ہے نا، یعنی جب بات چیت چل رہی تھی تو کیا ہے؟ مشورے کے طور پر درباریوں نے فرعون سے کہا۔ تو یہاں پر کہنا الگ ہے، وہاں پر کہنا کیا ہے؟ الگ ہے۔ وہاں فرعون نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے نا، اور یہاں کیا ہے؟ مشورہ کے طور پر درباریوں نے یہ ذکر کیا تھا ہے نا۔ تو جب مشورہ ہوتا ہے، جب مشورہ ہوگا تو جو میرے مشورہ ہوگا وہی بولے گا، درباری بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اہل مشورہ کے اندر فرعون بھی ہے اور اہل مشورے میں درباری بھی ہیں۔ تو ایک جگہ کیا ہے؟ سربراہ مشورہ کی طرف قول کی نسبت کر دی گئی کہ فرعون نے کہا، اور ایک جگہ شرکائے مجلس کی طرف قول کی نسبت کر دی گئی کہ درباریوں نے کہا، لہذا کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو مشورتاً درباریوں نے یہ جملہ کہا کہ فرعون کے موسیٰ کیا ہے؟ علم والے جادوگر ہے، فائق جادوگر ہے، بڑے جادوگر ہے، یہ مشورتاً کہا۔ اور مشورہ جب ہوتا ہے تو درباری بھی بولتے ہیں، جو میرے مشورہ ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے۔ تو یہاں پر جو قول کی نسبت کی گئی ہے درباریوں کی طرف، مشورتاً نسبت کی گئی، مشورہ میں بولنے کی وجہ سے نسبت کی گئی ہے، سمجھا؟ تو فرمایا قال فرعون قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم نے کہا کہ یقیناً یہ سیکھنے علم والا جادوگر ہے، یہ بڑا جادوگر ہے، اپنے علم میں، سحر کے علم میں فائق ہے، اور سورہ شعراء کے اندر ہے کہ یہ فرعون کا بذات خود قول ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے فرعون کے ساتھ کہا تھا مشورے کے طور پر، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکالے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ سمجھا؟ تو کیا ہو؟ تم کیا حکم دیتے ہو؟ گویا کہ فرعون جو کہ بادشاہ تھا، درباری جو کہ وزراء تھے، قبطی جو فرعون کی قوم تھی ہے نا، اور بنی اسرائیل جو کہ غلام در غلام تھے، کیا ہے؟ غلام در غلام تھے۔ تو بنی اسرائیل غلام در غلام، بنی اسرائیل اقلیت میں، کس میں؟ انتہائی اقلیت میں، قبطی لوگ اکثریت میں، حکومت اکثریتی فرقے کی، سمجھا؟ بادشاہ ان کا، پولیس ان کی، عدالت ان کی، سمجھا؟ ساری چیزیں ان کی۔ فرعون کے پاس بات کرنے کے لیے کون آئے ہیں؟ موسیٰ اور ہارون آئے ہیں، لیکن فرعون خوف کی سیاست کرتے ہوئے اور اس کے درباری خوف کی سیاست کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہتا ہے تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ کیا کہا؟ یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ کیا مطلب؟ یعنی بادشاہ اپنی قوم کے سامنے
حکومت کا سربراہ، حکومت کے وزراء اپنی قوم کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آدمی ہم کو گویا کہ نکالنا چاہتا ہے مصر سے، تم قبطیوں کو نکالنا چاہتا ہے مصر سے، سمجھا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ خوف کی سیاست ہے۔ کیا ہے؟ یہ خوف کی سیاست ہے، جو موجودہ زمانے میں ہر ملک کے اندر جب سیاست چل رہی ہے، اسی خوف کی سیاست ہے، سمجھا؟ یہاں بھی کیا ہے؟ یہاں بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی جو بڑی اکثریت ہے، جن کی آبادی 80% ہے، ان کو 20% والوں سے ڈرایا جا رہا ہے، سمجھا؟ پولیس ان کی، عدالتیں ان کی، فوج ان کی، اکثریت تو انہی کی ہے، اور پھر کیا ہے؟ حکومتیں ان کی، اکثر ممبران پارلیمنٹ ان کے، تمام بینک ان کے، تمام سنسادھن ان کے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ ووٹ لینے کے لیے 20% غریب بیچارے مسلمانوں کا خوف دکھلایا جاتا ہے، اور یہ قوم ڈرپوک ڈر سر سے ڈر کر کے ایک پارٹی کو کیا کرتی ہے؟ ووٹ دیتی ہے۔ تو خوف کی سیاست آج کی نہیں ہے، سمجھا؟ بلکہ سامراجی نظام جو ہوتا ہے اس میں پہلے سے یہ سیاست چلتی آ رہی ہے، ایجنڈا اس کو کہتے ہیں، سمجھا؟ خوف کی سیاست کرنا کہتے ہیں کہ خوف دلاؤ اور راجنیتی کرو۔ کیا کرو؟ خوف دلاؤ۔ دو سیاست دنیا کی قدیم ہے، ایک پھوٹ ڈالو اور راجنیتی کرو، ہے نا؟ اور ایک سیاست کیا ہے؟ ایک سیاست کیا ہے؟ خوف دلاؤ اور سیاست کرو۔ تو فرعون نے دونوں کام کیا تھا، سمجھا؟ قارون کیا تھا؟ تورات کا حافظ تھا، بنی اسرائیلی میں سے تھا۔ کیا تھا؟ قارون کیا تھا؟ بڑھ چکے ہو نا، بنی اسرائیلی میں سے تھا اور تورات کا حافظ تھا، لیکن اس کو کیا کر دیا؟ بنی اسرائیلیوں سے توڑ دیا تھا فرعون نے، ہے نا؟ تو بنی اسرائیلیوں کے اندر پھوٹ ڈال دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ پھوٹ ڈال دیا تھا کہ قارون جیسا تورات کے حافظ، بڑا اس وقت کا بڑا علامہ، اس کو اپنے پالے میں کر لیا تھا، سمجھا؟ لہذا یہ دلالی کرتا تھا فرعون کا۔ کیا کرتا تھا؟ یہ دلالی کرتا تھا۔ تو پھوٹ ڈالو اور سیاست کرو، یہ فارمولہ بہت پرانا ہے، فرعون یہ آزما چکا ہے۔ خوف پیدا کرو اور کیا ہے؟ سیاست کرو، ہمدردی حاصل کرو، یہ فرعون کر چکا ہے دنیا میں۔ تو آج کے دنیا کے بادشاہ یا دنیا کے حکمراں یا دنیا کا PM یا CM اگر خوف کی سیاست کرتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کے ابا دادا فرعون پہلے کر چکے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ تو فرمایا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے، تم لوگ کیا رائے دیتے ہو، کیا حکم دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، ان لوگوں نے کہا، درباریوں نے کہا، ارجہ واخاہ، اس کو اور اس کے بھائی کو چھوڑ دیجئے، یعنی اجرت سے کام نہ لیجئے، اس کے معاملے میں ڈھیل دیجئے، تاخیر کیجئے۔ ارجہ ای اخر امرہما، یعنی موسیٰ اور ہارون کے معاملے کو التوا میں ڈال دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ ابھی موقوف کر دیجئے، پینڈنگ میں ڈال دیجئے۔ وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیجئے شہروں کے اندر نقیبوں کو، جو نکارہ بجائے اور لوگوں کو جمع کرے، آواز لگائے، منادی کرے، ہے نا؟ کیا کرے؟ منادی کرے، اور بھیجئے شہروں کے اندر نقیبوں کو جو لوگوں کو جمع کرنے والے ہوں۔ یاتوک بکل ساحر علیم، وہ آپ کے پاس لے آئیں گے ہر جانکار جادوگر کو۔ وفی قرات سحار، ایک قرات یہاں پر ساحر کی ہے اور ایک قرات کس کی ہے؟ سحار کی ہے۔ تو کہیں پر سحار کا بھی لفظ ہے اور کہیں پر ساحر کا بھی لفظ ہے، تو دونوں قرات بھی ہے، دونوں یہاں پر بھی دونوں قرات ہے اور دونوں الگ الگ آیتوں میں بھی ہے نا، ایک جگہ سحار ہے ایک جگہ ساحر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے پاس لے آئیں گے ہر پڑھے لکھے جادوگر کو، اور ایک قرات میں سحار کا لفظ ہے، ہر بڑے جادوگر کو، یفضل موسیٰ فی علم السحر، جو موسیٰ علیہ السلام سے فائق ہوگا جادو کے علم میں، یعنی یہ نقیب لوگ ایسے جادوگروں کو جمع کر دیں گے جو موسیٰ کے مقابلے میں بہت آگے بڑھا ہوا ہوگا۔ فجمعوا، چنانچہ نقبا نے جمع کر دیے جادوگروں کو۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور جادوگر آ گئے فرعون کے پاس تو ان لوگوں نے کہا کیا ہم کو کوئی اجرت ملے گی اگر ہم غالب رہے، یعنی ان جادوگروں نے بادشاہ کے سامنے
کہا کہ ہم اگر غالب آ جاتے ہیں آج موسیٰ پر اور موسیٰ کو شکست دیتے ہیں تو کیا ہوگا ہمارے لیے انعام، کیا انعام ملے گا، کیا ایوارڈ ملے گا، ہے نا؟ تو فرمایا کہ ان جادوگروں نے کہا کیا ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی اگر ہم غالب رہے؟ اور انا، جہاں بھی دو حمزہ آئے گا یہ لکھیں گے، اور انا دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ دونوں حمزے کو رکھ کر کے پڑھیے، وتسہیل الثانیۃ، دوسرے حمزے کو تسہیل کر دیجئے، حمزہ کا مخرج لیجئے اور یا کا مخرج لیجئے، ہے نا، دوسرے حمزے میں تسہیل کر دیجئے، وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ، اور دونوں صورتوں میں الف داخل کر دیجئے، کیا نا، تحقیق کے صورت میں آئنا، ہے نا، آئنا، آئنا اور آئنا، اس طرح پڑھیے، یعنی تسہیل کی صورت میں بھی الف داخل کر دیجئے اور تحقیق کی صورت میں بھی الف کو داخل کر دیجئے۔ لنا، کیا ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی اگر ہم غالب رہے؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم راج سبھا کے ممبر بن جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے؟ انکم لمن المقربین، کہ تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ہمارے درباریوں میں سے ہو جاؤ گے، ہمارے وزیروں میں سے ہو جاؤ گے، ہمارے خاص آدمی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں کا خاص آدمی کیا کیا جاتا ہے؟ راج سبھا کا ممبر بنایا جاتا ہے نا۔ تو فرمایا قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یقیناً تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی عصاک و اما ان نکون نحن الملقین، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ ڈالو گے اپنی لاٹھی کو یا ہم ہو جائے یا ہم ڈال دیں، سمجھا، یعنی ہم ڈالیں پہلے یا آپ ڈالو گے پہلے؟ تو فرمایا ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ ڈالو گے، آپ ڈالو اپنی لاٹھی کو، یا ہم ہو جائے ڈالنے والے، ما معنا، ان چیزوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں، یعنی تم اپنے پاس کی چیزوں کو تم پہلے ڈالو گے میدان میں یا ہم ڈالیں، یعنی تم اپنا کرتب دکھلاؤ گے یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈال دو، کیا کر دو؟ ڈال دو۔ فلما القوا، جب ان لوگوں نے ڈال دیا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے سحر کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور ان کو خوف دلا دیا، وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ بڑا جادو لے کر کے آ گئے، سمجھا؟ تو اب دیکھیے، قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ تم ڈالو، کیا کرو؟ تم ڈالو، یعنی اپنا کرتب تم دکھاؤ۔ امر کا صیغہ استعمال ہوا، کیا ہے؟ بات کس کی چل رہی تھی؟ جادوگروں نے مطالبہ کیا تھا اپنا کرتب کون پہلے دکھلائے گا، تم یا ہم، ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈال دو، یعنی تم کو جو سوانگ دکھلانا ہے، جو جادو دکھلانا ہے وہ دکھلاؤ، تم پیش کرو میدان میں۔ امر کا صیغہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو تو فعل حرام ہے، کیا ہے یہ؟ جادو فعل حرام ہے، اور نبی ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں، چند لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جادو دکھاؤ، کیا کرو؟ جادو پیش کرو میدان میں۔ تو جادو فعل حرام ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ القو، تم اپنا جادو ڈال دو میدان میں، ہے نا؟ تو نبی گویا کہ جادو کا حکم دے رہے ہیں، اور جادو فعل حرام ہے، نبی فعل حرام کا حکم تو نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی کا جواب دیا ہے امر للاذن، یہاں پر امر اجازت دینے کے لیے ہے، امر اس معنی میں نہیں ہے کہ کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے، فعل مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے اس حقیقی معنی میں، یا امر کا معنی جو وجوب کے لیے آتا ہے اس معنی میں نہیں ہے۔ یہ امر یہاں پر اجازت دینے کے لیے، چلو اجازت ہے نا، بتقدیم القائہم، ان کو پہلے ڈالنے کی اجازت دینے کے لیے امر ہے، توسلا بہ الی اظہار الحق، تاکہ اس کے ذریعے، تاکہ حق کے ظاہر ہونے کا یہ ذریعہ بن جائے، سمجھا؟ کیا مطلب؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو جادوگروں کو اجازت دیا پہلے ڈالنے کا، تاکہ جادوگر اپنی پوری توانائی صرف کر دے اور ان کا جتنا علم ہے جادو کے زور پر لگا دے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ پیش کریں گے، لاٹھی رکھیں گے اور لاٹھی معجزہ بن کے جادوگروں کے تمام سوانگوں کو، تمام جادو کو نگل لے گی، تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کو کی واضح برتری جادو پر کیا ہو جائے گی؟ حاصل ہو جائے گی۔ آیا سمجھ میں؟ کیا
موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ پیش کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے، اس معجزے کی واضح برتری ثابت ہو جائے کس پر؟ جادو پر. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم ہی پہلے ڈال دو جو ڈالنا ہے، تاکہ وہ اپنی پوری توانائی میدان میں آ رہا ہے تو سب سے جو بھاری جادو ہوگا وہی نہ پیش کرے گا. جب کشتی ہوتی ہے تو سب سے خطرناک داؤ جو سیکھے رہتا ہے وہی نہیں کرتا ہے پہلوان. تو جب سے خطرناک جادو جو سیکھے ہوں گے یہ لوگ اسی کو میدان میں پیش کیے ہوں گے، تو گویا کہ اپنے جادو کی انتہا یہ میدان میں پیش کریں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزہ پیش ہوگا اور یہ معجزہ ان کے جادو کو نیست و نابود کر دے گا. سمجھا؟ تو ان کے اندر بھی یقین ہو جائے گا، حق واضح ہو جائے گا ان پر بھی، اور لوگوں پر بھی کیا ہو جائے گا؟ حق ظاہر ہو جائے گا. آیا سمجھ میں؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ڈالنے کی اجازت دی. یہاں پر امر اس معنی میں نہیں ہے کہ جس معنی میں کیا ہے، جو معنی امر کا وجوبی ہوتا ہے اس معنی میں نہیں ہے امر. فلما القوا، جب ان لوگوں نے ڈال دیا، کیا ڈالا؟ حبالہم وعصیہم، اپنی لاٹھیوں کو اور اپنے رسیوں کو. سحروا اعین الناس، تو سحروا اعین الناس صرفوها عن حقیقت ادراکها، تو ان لوگوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی آنکھوں کو حقیقت کا ادراک کرنے سے روک دیا. حقیقت کا ادراک کرنے سے روک دیا، یعنی ڈالا ہے لاٹھی اور رسی. ڈالا ہے کیا؟ لاٹھی اور رسی، اور آنکھ اس لاٹھی اور رسی کو نہیں دیکھ پا رہی ہے. ایسا جادو لوگوں کے نظروں پر لوگوں نے کر دیا. سمجھا؟ تو وہ حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ جادوگر جو دکھلانا چاہتا ہے سانپ چلتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے. حالانکہ حقیقت میں وہ کیا ہے؟ لاٹھی اور رسی. کیا ہے وہ؟ لاٹھی اور رسی ہے. کوئی بھی آدمی اگر اس وقت چھوتا، دیکھ رہا ہے لوگ کہ ہاں رسی ہے، یہ سانپ چل رہا ہے میدان میں، جادوگروں نے پھینک دیا لاٹھی اور رسی، چل رہا ہے سانپ. سمجھا؟ تو دیکھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس وقت اگر چھوتا اس کو تو ہاتھ میں رسی پکڑاتا، سانپ نہیں. ہاتھ میں کیا پکڑاتا؟ رسی ہی، سانپ نہیں. تو آنکھ پر جادو تھا، وہ مادہ بدلا نہیں تھا. کیا تھا وہ مادہ؟ رسی اور لاٹھی. ایسا نہیں کہ وہ سانپ بن گئی تھی. سمجھا؟ وہ مادہ، وہ مٹیریل کے اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے وہ لاٹھی ہی تھی، اور مادے کے اعتبار سے وہ رسی ہی تھی. سمجھا؟ کوئی بھی آدمی اگر اس کو اٹھاتا میدان میں جس وقت لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ سانپ چل رہا ہے تو وہ لاٹھی اور رسی ہی نکلتا. سمجھا؟ لہذا جادوگروں کا جو کھیل ہوتا ہے جس میں ذبح کر دیتا ہے، سمجھا، گردن الگ کر دیتا ہے، دیکھتے نہیں ہو، چھری سے کاٹ اوپر دیتا ہے، یا بلیڈ نکلتا اکلتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ بکواس ہے. سمجھا؟ اگر جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ مردہ ہے پڑا ہوا، اگر اس کو جا کر کے چھوئے گے تو وہ زندہ ہی رہے گا. یہ نظر کا صرف نظر ہے. کیا ہے یہ؟ صرف نظر، کہ لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دیا جاتا ہے اس طرف جس طرف وہ چاہتا ہے پھیرنا. کون؟ جادوگر. اس لیے بار بار جادوگر سب کہے گا تالی بجائیے، تالی بجائیے، بجواتا رہتا ہے اور اپنے آپ میں مشغول رہتا ہے، ڈائلاگ سب مارتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کا دھیان، دل و دماغ سب اس کی طرف ہو جائے. کیا ہو جائے؟ سب جادوگر کی طرف ہو جائے. آیا سمجھ میں؟ یعنی انسان پوری طور پر متوجہ ہو جائے، پھر اس کا دھیان جدھر چاہے پھیر لے وہ، ہے نا. تو فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو ڈال دیا تو لوگوں کی نگاہ کو حقیقت کے ادراک سے روک دیا اور ان کو خوف دلایا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ خَوَّفُوهُمْ، اور ان کو خوف دلایا. حَيْثُ قَالُوا خَيَّلُوهَا، بئی طور کہ انہوں نے خیال کیا، حیات تسا، کہ یہ سانپ ہے جو دوڑ رہے ہیں، ہے نا. یعنی ان کے خیال میں ایسا لگا، اس طرح صرف نظر کیا، لوگوں کی نگاہ کو اس طرح باندھ دیا کہ جادوگر جو چاہ رہا تھا دکھلانا وہی لوگ دکھ رہے تھے، اور حقیقت میں جو لاٹھی اور رسی سے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. آیا سمجھ میں؟ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور یہ بڑا جادو لے کر کے آئے. وَوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اپنی لاٹھی آپ ڈال دو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، اچانک وہ لاٹھی نگلنے لگی. بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائِنِ، دو تا میں سے ایک تا کے حذف کے ساتھ. التقف یلتقف تلتقف، ہے نا. دو تا میں سے ایک تا کے حذف کے ساتھ. اصل میں یہ تبتلیو کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ ابتلا یبتلیو کے معنی نگلنا، ہے نا. تو التقفا یلتقفو، تو کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہوگا؟ تلتقفو، دو گوتا، ایک تا کو حذف کر دیا.
اور یافکونا ای یقلبون بتمویہم کہ جو اپنے ہاتھوں کے کرتب سے بدل رہے تھے ان چیزوں کو کیا کر دیا، یہ لاٹھی نے نگلنا شروع کر دیا ہے نا، ان کے ہاتھوں کا جو سامان تھا، جو کرتب تھا، اس کو لاٹھی نے نگلنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو بدلی تھی، سمجھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو بدلی تھی، یہ لاٹھی حقیقت میں بدلی تھی، کیا تھی؟ یہ اللہ کا عمل تھا، کیا تھا؟ یہ اللہ کا عمل تھا۔ تو ایسا نہیں کہ یہ جس طرح جادوگروں کی لاٹھی اور رسی لوگوں کے خیال میں آ رہا تھا کہ سانپ ہے اور حقیقت میں وہ لاٹھی اور رسی ہی تھی، ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی ویسے ہی، یعنی حقیقت میں لاٹھی ہو اور لوگوں کو خیال آیا کہ یہ اژدہا بن گئی، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی واقعی معجزے کے طور پر اس وقت اژدہا بن گئی، اور جادوگروں کے تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو جو سانپ کی شکل میں نظر نہیں آ رہے تھے ان تمام کو اس نے نگل لیا ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا انقلاب حقیقت ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ انقلاب حقیقت ہوا تھا، لیکن جادوگر کی تمام چیزوں کا انقلاب ماہیت نہیں ہوا تھا، انقلاب حقیقت نہیں ہوا تھا۔ تو جادوگروں کی تمام چیزیں لوگوں کے صرف نظر کی وجہ سے سانپ نظر آ رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی تھی۔ آیا سمجھ میں؟ یہ فرق ہے معجزہ اور جادو میں، کہ جادو سے حقیقت نہیں بدلتی ہے، اور معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ اپنے فعل میں پر قادر ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنائے، سانپ کو لاٹھی بنائے۔ آگے دیکھیے، فوقع الحق ثبت وظہر وبطل ما كانوا يعملون، چنانچہ حق ثابت ہو گیا اور ظاہر ہو گیا اور باطل ہو گئی وہ تمام چیزیں جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جادو کا کام جو کیا کرتے تھے وہ تمام چیزیں باطل ہو گئیں۔ فغلبوا فرعون وقومه، چنانچہ فرعون اور اس کی قوم مغلوب ہو گئے یہاں، وانقلبوا صاغرین، اور وہ لوگ لوٹے ذلیل ہو کر، ای صاروا ذلیلین، وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے، میدان میں شکست کھا گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر گر گئے سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، یعنی فرعون اور اس کے تمام درباری رؤساء وزراء اور عوام کیا ہو گئی؟ ذلیل ہو گئی، اور تمام جادوگر سجدے میں گر کر کے کہنے لگے کہ ہم لے آئے ایمان رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ جادوگر ایمان کیوں لے آئے؟ ایسا اعتراف کیوں کیا؟ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَا شَاهَدُوهُ مِنَ الْعَصَا لَا يَتَأَتَّى بِالسِّحْرِ، اس لیے کہ وہ جان چکے تھے کہ جس چیزوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے لاٹھی سے، یہ جادو سے حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور اس اژدہے کا ان کے تمام سامان کو نگل جانا، یہ جادو کا کمال نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا عمل ہے نا۔ اس لیے کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ماہر جادوگر تھے، تو جادوگر تو جانتا ہے نا کہ کس فن میں کی معراج کہاں ہے، کس فن کی انتہا کہاں ہے، تو جادوگروں نے تو اپنے فن کے اعتبار سے اپنی انتہا پیش کر دیا تھا میدان میں، ہے نا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس انتہا کو کچل دیا ایک طرح سے اللہ کے معجزے کے ذریعے سے۔ تو جادوگروں کا کیا ہو گیا؟ یقین ہو گیا کہ موسیٰ کا عمل ہمارے جیسا عمل نہیں ہے، بلکہ موسیٰ کا عمل کسی اور کا عمل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے، سمجھا؟ قال فرعون آمنتم بتحقیق الحمزتین و ابدال الثانیۃ الفا به بموسیٰ قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے؟ یہاں پر بھی وہی بات، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، سمجھا، اور ابدال الثانیۃ الفا، دوسرے حمزے کو الف سے بدل کر کے، اور فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، اور دوسرے حمزے کو الف سے بدل کرنے کے ساتھ آمنتم، کیا ہو جائے گا؟ آمنتم ہے نا، آمنتم، ٹھیک ہے، تو دوسرا جب حمزہ بدل جائے گا کس سے؟ الف سے، تو کیا ہو جائے گا؟ آمنتم، کیا ہو جائے گا؟ مد کے ساتھ ہو جائے گا۔ کیا تو فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، اور دوسرے حمزے کو الف سے بدل کر کے کس پر؟ بھی، اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، بھی کا مرجع موسیٰ ہے، قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہارے لیے اجازت دیتا، یعنی میری اجازت سے پہلے تمہیں ایمان لے آئے، تم نے اتنا بڑا جرم کیا۔ ان ھذا الذی صنعتموہ لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، یقیناً یہ جو تم نے کیا ہے یہ سازش ہے جو تم نے کیا ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں سے یہاں کے باشندوں کو نکالو، ان قریب تم جان لو گے ما ینالکم منی، جو تم کو مجھ سے سزا ملے گی۔ یعنی جادوگروں سے مخاطب ہو کر کے فرعون نے کہا کہ جو چیز تم نے پیش کیا ہے
یہ ایک سازش ہے میرے خلاف، یعنی حکمران وقت کے خلاف، بادشاہ وقت کے خلاف یہ سازش ہے، اور تم نے سازش کیا ہے کہ ہم کو ہماری سرزمین سے نکال دو، یعنی یہ دیش دروہی ہے۔ کیا ہے یہ ملک سے غداری ہے، یہ سلطنت سے غداری ہے، ٹھیک ہے، یہ دیش دروہی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو فرعون نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے جو تم نے کیا ہے شہر میں، یعنی ملک کے خلاف تمہاری سازش ہے، مصر کے خلاف تمہاری سازش ہے، یہ ملک کی غداری میں تم ملوث ہو، تم چاہتے ہو یہاں کے باشندوں میں کو یہاں سے نکال دو، لتخرج منها اهلها، کہ تم چاہتے ہو کہ نکال دو یہاں کے باشندوں کو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ما ینالکم منی، جو تم کو مجھ سے سزا ملے گی، جو سزا میں دینے والا ہوں ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ ان لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو الٹے طریقے سے، کاٹ دوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو اور پیروں کو الٹے طریقے سے، ید کل واحد الیمنا، یعنی ہر ایک کے داہنے ہاتھ کو، ورجلہ الیسرا، اور بائیں پیر کو، یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، ہے نا، اور بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پیر کاٹوں گا، الٹے طریقے سے، تاکہ ان بیلنس ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ان بیلنس ہو جاؤ اور اپاہج ہو جاؤ، چل نہ سکو۔ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو الٹے طریقے سے، یعنی ہر ایک کے دائیں ہاتھ کو اور بائیں پیر کو، پھر میں تم تمام کو سولی دوں گا، پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا انا الى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان منقلبون راجعون في الآخرة، ان لوگوں نے کہا یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف بعد موتها، اپنے موت کے بعد، بأي وجہ، چاہے کسی طریقے پر ہو، یعنی ہماری موت سولی دے کر ہو یا ہماری موت الٹے طریقے سے ہاتھ پیر کاٹ کر کے ہو، جس طریقے پر بھی موت ہوگی، موت کے بعد ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا انتقال ہوگا ہم دوسرے دنیا میں پہنچ جائیں گے، پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے، تو ہم کو جس طرح تم قتل کرنا ہے قتل کرو، سمجھا؟ تو قتل کرنے کے بعد یا موت کے بعد ہم تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف بعد موت کے بعد چاہے جسی طریقے سے ہو ہم پہنچنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں آخرت میں۔ وما تنقم تنكر منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا عند فعل ما توعده بنا لئلا نرجع كفارا توفنا مسلمین، اور ہم کا وما تنقم منا، اور تم انتقام نہیں لوگے ہم سے، نہیں لیتے ہم سے، اور تم ناپسند نہیں کرتے ہم سے، ہماری طرف سے، مگر یہی بات کہ اپنے ایمان لے اپنے پروردگار کی آیات پر، یعنی میرا جو سب سے برا عمل تم کو لگتا ہے وہ میرے لیے سب سے اچھا عمل ہے۔ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور یہی بات تم کو ناگوار لگتی ہے، اور یہی بات تم کو کیا ہے، اسی بات کا تم مجھ سے انتقام لے رہے ہو۔ تو وما تنقم منا، تم ہم سے انتقام نہیں لیتے یا تم ہم سے ناپسند نہیں کرتے مگر اسی بات کو کہ ہم ایمان لے اپنے پروردگار کی طرف، پروردگار کی آیات پر، جب ہمارے پاس آ چکی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ پیش کیا، جو دکھلایا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے، جو نشانی سامنے آئی، ان نشانیوں پر ہم ایمان لے آئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار آپ ہم پر صبر کو ثابت کر دیجئے، ان فعل ما توعدہ بنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دیجئے، ان فعل، یعنی ان چیزوں کو کرنے کے وقت جس کی دھمکی دے رہا ہے ہم کو فرعون، تاکہ ہم کافر ہو کر کے نہ لوٹیں، یعنی فرعون جس چیز کی ہم کو دھمکی دے رہا ہے، سمجھا، تو اس چیز کے کرنے سے، اس چیز کے، فرعون جس چیز کی ہم کو دھمکی دے رہا ہے، ہاتھ پیر کاٹنے اور سولی دینے، ہے نا، تو اس عمل پر ہم کو صبر کرنے کی ہمت دے دیجئے۔ فرعون تو یہ کام کرے گا، ہم کو سولی دے گا یا ہمارا ہاتھ پر الٹے طریقے سے کاٹے گا، تو اس عمل کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر چھمتا پیدا کر دیجئے کہ ہم ایمان پر جمے رہیں اور ہم کافر ہو کر کے گھر واپسی نہ کراوے، کیا کرے، گھر واپسی نہ کراوے، ہم ایمان پر جمے رہیں۔ تو جادوگروں نے انتہائی عزیمت پر عمل کیا کہ وقت کے سب سے بڑے جابر کے سامنے میں ڈٹ گئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہے نا، اور سولی پر چڑھنا گوارا کیا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایمان لے آئے ہیں، سمجھا، صبح کو ایمان لائے ہیں اور شام کو یہ معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو چند گھنٹے کی یہ مومن ہے، لیکن ایمان کیسا نشہ تھا جو چڑھ گیا تو اترا نہیں، ہے نا،
تو ایمان کا سودا نہیں کیا، حالانکہ بادشاہ وقت موجود تھا وہاں پر، اور بادشاہ خود کیا ہے، مد مقابل تھا ان کے، اور خود سزا دلوا رہا تھا، تب کتنی جلادی کا مظاہرہ اس نے کیا، لیکن ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ تو فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دیجئے ان چیزوں کے کرنے کے وقت، ان چیزوں کے عمل کے وقت جس کی دھمکی ہم کو دے رہا ہے فرعون، تاکہ ہم کافر ہو کر کے نہ لوٹے، اور ہمارے پروردگار ہم کو مسلمان ہو کر کے وفات دیجئے، اسلام کی حالت میں وفات دیجئے۔ فرعون کے قوم کے درباریوں نے کہا کہ یقیناً یہ بڑا جادوگر ہے، سحر کے علم میں فائق ہے، اور سورہ شورا کے اندر ہے کہ یہ بذات خود فرعون کا قول تھا، گویا کہ ان لوگوں نے فرعون کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا مشورے کے طور پر، اور وہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے، تم کیا رائے دیتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کے معاملے کو التوا میں ڈالیے اور بھیجیے شہروں کے اندر نقبا کو، یعنی نقارہ کر کے جمع کرنے والوں کو، وہ تمہارے پاس لے آئیں گے ہر جادوگر کو، اور ایک قرأت میں سحار کا لفظ ہے مبالغے کے ساتھ، یعنی ہر بڑے جادوگر کو لے آئیں گے جو موسیٰ سے فائق ہوگا سحر کے علم میں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا اور جادوگر آ گئے فرعون کے پاس، تو ان لوگوں نے کہا کیا ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی اگر ہم غالب رہے؟ اور انہا میں دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ اور دوسرے حمزے کی تسہیل کے ساتھ، اور دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کر کے دونوں صورتوں میں، تحقیق کی صورت میں بھی اور تسہیل کی صورت میں، تو آئنہ ہو جائے گا تحقیق کی صورت میں، اور آئنہ ہو جائے گا تسہیل کی صورت میں۔ کیا ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی اگر ہم غالب رہے؟ فرعون نے کہا ہاں ہاں، تم ہمارے بڑے مقرب ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ ڈالو اپنی لاٹھی کو، یا ہم ڈالنے والے ہو جائیں جو ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ ڈالو، یہ امر ہے اجازت دینے کے لیے، ان کو پہلے ڈالنے کی اجازت دینے کے لیے، تاکہ یہ اظہار حق کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اپنے لاٹھیوں اور رسیوں کو ڈال دیا اور لوگوں کی نگاہ کو پھیر دیا حقیقت کا ادراک کرنے سے، اور ان کو خوف دلایا اس طرح، اور ان کے خوف میں مبتلا کر دیا اس طرح کہ ان کو خیال آیا کہ یہ سانپ ہے جو دوڑ رہے ہیں، اور وہ لوگ آپ کے پاس آئے بڑا جادو لے کر، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تم ڈال دو اپنی لاٹھی کو، تو اچانک وہ لاٹھی نگلنے لگی ان تمام چیزوں کو جو وہ سوانگ بنا رہے تھے۔ تلقفو دو تا میں سے ایک تا کے حذف کے ساتھ عبارت ہو جائے گی تلتقفو، ایک تا حذف کر دیا، اصل میں یہ تب تریو کے معنی میں، نگلنے کے معنی میں ہے۔ یا ما یافکون یقلبون بتمویہم، یعنی اپنے ہاتھوں سے جو کرتب پیش کر رہے تھے اس کو نگلنے لگی لاٹھی۔ چنانچہ حق ثابت ہو گیا اور ظاہر ہو گیا، اور باطل ہو گیا وہ عمل جو وہ جادو جو کیا کرتے تھے وہ۔ چنانچہ فرعون اور اس کی قوم مغلوب ہو گئی یہاں، اور وہ لوگ ذلیل ہو کر کے لوٹ گئے، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر، اس لیے کہ ان لوگوں نے جان لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو انہوں نے لاٹھی سے مشاہدہ کیا تھا کہ یہ حاصل نہیں ہو سکتا جادو سے۔ فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ دوسرے حمزے کو الف سے بدل کر کے، کیا تم ایمان لے آئے موسیٰ پر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا؟ یقیناً یہ وہ حرکت ہے یقیناً یہ سازش ہے جو تم نے کی ہے، یقیناً جو تم نے کیا ہے یہ سازش ہے جو تم کر رہے ہو شہر میں، تاکہ تم یہاں سے یہاں کے باشندوں کو نکال دو، اور پھر عنقریب تم جان لو گے جو تم کو سزا ملے گی میری طرف سے، اور میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو الٹے طریقے سے کاٹ دوں گا، یعنی ہر ایک کے داہنے ہاتھ کو اور بائیں پیر کو، پھر میں تم تمام کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف مرنے کے بعد چاہے کسی طریقے پر ہو لوٹنے والے ہیں آخرت میں، اور آپ انتقام نہیں لوگے ہم سے مگر اسی بات کا، آپ انتقام نہیں لیتے اور تم انتقام نہیں لیتے، تم ناپسند نہیں کرتے ہم سے مگر اسی بات کو کہ ہم ایمان لے اپنے پروردگار کی آیات پر جو ہمارے پاس آ گئی۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر ڈال دیجئے ان چیزوں کو کرنے کے وقت جس کی یہ دھمکی دے رہا ہے ہم کو، تاکہ ہم کافر ہو کر کے نہ لوٹیں، اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجئے۔